آج جمعۃ المبارک دا موضوع ہے قرآن دے اندر غور و فکر کرنا، تدبر فی القرآن۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر یہ کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے۔ جب قرآن پہ غور نہیں کیا جاتا اور جب قرآن کو نہیں پڑھا جاتا اور جب قرآن کو سمجھا نہیں جاتا اور جب قرآن کو پیٹ کر دی جاتی ہے تو پھر دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور جب دلوں پہ تالے لگ جائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کے دل سے باپ کا ادب ختم ہو جاتا ہے، پھر بیٹی کی نظر میں ماں کا احترام باقی نہیں رہتا، پھر ایک طالب علم استاد کو استاد نہیں سمجھتا، ایک مقتدی اپنے امام سے انحراف کرنے لگتا ہے، پھر گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطانیت راج کرنے لگتی ہے، پھر گھروں میں کم بختی آ جاتی ہے، پھر گھر کا ماحول لڑائی اور جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں۔ پھر دیکھتے ہیں گمراہی عام ہونے لگتی ہے اور ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر عزت چلی جاتی ہے، پھر باپ کے سامنے بیٹی ڈانس کرتی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، حیا جا چکا ہے اور حیا ہم سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا فلا یتدبرون القرآن، کہ ہم نے قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، غور و فکر کرنے کا قرآن نے کہا تھا، غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے، آج مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ آج رمضان میں قرآن کی لباریاں انتظار کرتی ہیں، ہے کوئی مسلمان جو قرآن کو پڑھنے والا ہو؟ رمضان میں بھی قرآن انتظار کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہماری الماریوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، سال کے بعد جب مائیں بہنیں بیٹیاں جب برتن صاف کرتی ہیں اس کے ساتھ قرآن کو بھی صاف کرتی ہیں، پھر وہی رکھ دیتی ہیں۔ یہ جو زوال آیا یہ ہمارے کردار اور عمل کی وجہ سے آیا۔ اگر امت مسلمہ چاہے آج بھی حالات بدل جائیں، وہ جو عزت تھی پھر واپس آ جائے، پھر بیٹے کی نظروں میں باپ کا احترام آ جائے اور بیٹی کی نظروں میں ماں کا ادب آ جائے، اور ایک طالب علم کی نظروں میں استاد کا ادب آ جائے، اور مقتدی کی نظر میں امام کا احترام آ جائے، جو عزت جا چکی تھی پھر واپس آ جائے۔ ایک ہی طریقہ ہے، فرمایا جس قرآن کو چھوڑ کر ذلت ملی تھی اسی قرآن کو تھامو، رب تمہاری عزتوں کو واپس کر دے گا۔ فرمایا جس قرآن کو چھوڑ کر ذلت مقدر بنی تھی، فرمایا اس قرآن کو تھامو، اسی قرآن کو پکڑو، رب پھر عزت عطا فرما دے گا۔ صاحبہ قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک ہے قرآن کو پڑھنا اور بند کر دینا، سادہ قرآن پڑھنا، ایک ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ایک ہے تفسیر کے ساتھ پڑھنا، اور ایک ہے پڑھنے کے بعد غور و فکر کرنا کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا، میرے رب کا میرے لیے پیغام کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی، اس کے کیا کہنے؟ جو لفظ خالق کائنات نے بھیجے ہو، لانے والے جبریل امین ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو، اس کتاب کا کیا کہنا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آج کسے سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، انفارمیشن مل جائے گی۔ میں معلومات لینا چاہتا ہوں، کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، کوئی فلم دیکھتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ کو میں اللہ کے قرآن سے بتاتا ہوں قرآن کیا کیا خبریں دیتا ہے۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، قرآن کہڑیاں چیزاں دیا خبراں دے رہے ہیں۔ آؤ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر
اکبر الا فی کتاب مبین۔ اے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، فرمایا نکیاں چیزاں دا بیان چاہتے ہو وہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے، بڑیاں چیزاں دا بیان چاہتے ہو وہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اگر خشک چیزاں دا بیان چاہتے ہو وہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے، تر چیزاں دا بیان چاہتے ہو وہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ اے مسلمان جڑے فلماں دیکھ کے ڈرامے ویکھ کے جنابے والا، جڑے خبراں جنابے والا پڑھ کے 1 2 3 4 دن دی معلومات لینا چاہتے ہیں، وہ جنابے والا انہوں نے پیغام دیتا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نکیاں چیزاں دا بیان بھی قرآن دے اندر موجود ہے، بڑیاں چیزاں دا بیان بھی قرآن دے اندر موجود ہے، تر چیزاں دا قرآن بیان جنابے والا قرآن دے اندر موجود ہے، ساریاں چیزاں دا بیان اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی چاہے میں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دا قصہ پڑھنا چاہنا وہ بھی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں جنابے والا ساری معلومات لینا چاہنا پچھلیاں قوماں دے نال کی ہویا وہ بھی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام دی قوم دے نال کی ہویا ہے، حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دے نال کی ہویا ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دا قصہ کی ہے۔ یہ ساریاں خبراں اللہ دا قرآن دے رہا ہے، ساریاں خبراں اللہ دا قرآن دے رہا ہے۔ کاش کہ اسی قرآن پڑھن والے بن جائیے، کاش کہ قرآن دا مطالعہ ہوئے تو دنیاوی خبراں تو اسی باز آ جائیے، لیکن بدقسمتی قرآن ساڑھے کو چلا گیا ہے اور قرآن رہ گیا رواج واسطے۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا قرآن بطور رواج رہ جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہو تسی کہ اگر بابے دی جان اٹک جائے تے گھر دے اندر کوئی مرن والا ہو جائے تے قریبی مدرسے دے اندر جانے بچے کر لو یاسین پڑھے تاکہ ان دی جان نکل جائے، کہ قرآن میں اسی بندے مارن واسطے رکھیا ہوئے، قرآن تو پڑھایا جائے گا کہ بابے دی جان نکل جائے آسانی دے نال۔ تو جب بابا مر جائے پھر جاؤ مدرسے بچے لاؤ جی پڑھاؤ، یہ جائز ہے کوئی نجائز نہیں ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں بچے کو خود قرآن کیوں نہیں آتا؟ بچہ خود قرآن پڑھتا، لیکن قرآن تو تب پڑھتا اگر بچے کو قرآن پڑھایا ہوتا۔ اگر کوئی دینی مجلس میں بیٹھا ہوتا اور نبی کے دین کو جاننے والا ہوتا وہ تیرے لیے دعا کرتا اور 5 وقت مسجد میں آتا کہتا ربنا غفر لی والی والدیہ، مولا مجھے بخش دے، والی والدیہ میرے والدین کو بخش دے۔ کاش کہ ایسا کوئی بیٹا ہوتا جو تیرے لیے دعا کرتا، لیکن تو نے یہ کہا دنیا دار بن جائے۔ آج آپ دیکھتے ہو ایک بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ میری اولاد بہت اچھی ہے، کیا کرتی ہے؟ ماشاءاللہ اچھا کماندی ہے، ماشاءاللہ اچھا کماندی ہے، نمازہ میں کیا بس روزیاں پڑھ پوڑی لیندے، روزیاں دے اندر ہوئے 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 روزیاں دے اندر پڑھ پوڑی لیندے۔ تو یاد رکھو میں کہ دنیاوی چیزاں نے قیامت والے دن کام نہیں آنا، تے نہ قبر حشر دے اندر کام آنا ہے۔ کام آنا ہے تے قرآن پڑھے ہوئے کام آنا ہے، کام آنا ہے تے دعا نے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ قرآن دے اندر غور و فکر کرو۔ عزیزان گرامی تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے نو پانی دی وجہ دے نال زنگ لگ جاندہ ہے، لوہے نو اگر باہر رکھ دیئے ہوتے بارشاں آ جان پانی لگ جائے، پانی دی وجہ دے نال لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے۔ تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جی میں لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے پانی دی وجہ دے نال، فرمایا دل نو زنگ لگ جاندہ ہے گناہ دی وجہ دے نال۔ تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدو بندہ ایک گناہ کرے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے بندے دے دل تے، فرمایا اگر توبہ کر لوے وہ نقطہ ختم ہو جاندہ ہے، فرمایا اگر وہ توبہ نہ کرے وہ نقطہ بڑھتا جاندہ ہے یہاں تک کہ سارا دل ہوتا سیاہ ہو جاندہ ہے۔ صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر برتن میلا ہو جائے انہوں صاف کیتا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہاتھ پہنچ جاندہ ہے، لیکن دل تک ہاتھ کوئی نہیں پہنچدا، کوئی صابن کوئی نہیں، انہیں دھو لیا جائے۔ سونے اگر دل میلا ہو جائے تو انہوں پاک کرن دا طریقہ کار کی ہے۔ سبحان اللہ کو دسا کی نبی نے پاک کرن دا طریقہ دسے ہے۔ آؤ امام الانبیاء علیہ غلاموں تیری میرے نبی نے کی فرمایا
امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا جا رہا ہے اے ماں دا دل لینا والیا اگر برتن جناب والا لنگ لگ جائے انہوں صاف کیتا جاندہ ہے کیونکہ ہاتھ پہنچ جاندہ ہے اگر دل میلا ہو جائے انہوں کی میں صاف کیتا جائے گا کیونکہ ہوتے ہاتھی نہیں پہنچا کہ میں صاف کیتا جائے گا تیرے میرے نبی نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا زہرا نے بابا نے فرمایا تیرے میرے نبی نے ولی فادت سے آئے تیرے میرے نبی نے رسال فرمایا اور جس کا دل میلا ہو جائے فرمایا موت یاد کرے فرمایا قرآن دی تلاوت کرے فرمایا تلاوت دے قرآن پاک کرتا جائے گا اللہ انہیں دل نو ستھرا کرتا جائے گا فرمایا قرآن پڑھیا کرو اور موت نو یاد کیتا کرو فرمایا اللہ دوڑے دل دا مائل ختم کرے گا کون قرآن پڑھے اور ساڑھے تے حالات ہو گئے اوہ اسی تا 70 تے بیٹھے بھی گپا مارنے اگر کسی دی کلام بخشن جاندے رہیے ایک منٹ دی ساڑھی دعا ہوندی ہے وہ بھی اسی منگ دے نہیں اسی ویندے رہنے ہیں کہ اہل خانہ کدو منہ تے ہاتھ پھیر دے دعا منگنے جاندے رہیے نا ٹھیک ہے ایک بندہ ہو ہے جنہیں اپنے بڑے ہاتھ بھی نہیں دوتے پیشاب کیتا سیدھا 70 تے دعا منگیا چلو ٹھیک ہے جی میں آگیا اللہ دا ولی ہے دعا کرے گا ساڑھے میرے پار ہو جان گے دھوتے ہاتھ بھی نہیں این جی گیا ہے گندی شلوار گندے کپڑے 70 تو اٹھے میں کہا السلام علیکم کہتا وعلیکم السلام میں کہا مسیتے آ جا آدھا شلوار صحیح نہیں میں کہا دعا کیڑی مانگ کے آئے تیری تو شلوار ہی صحیح نہیں اور جن دی شلوار صحیح نہ ہوئے ان دی دعا نہ ساڑا پیو بخشا جانا یا دادا بخشا جائے گا وہ ان دی شلوار تو پہلے صحیح کرا لو یا کمال ہو یا اور جنازہ پڑھ کے آ رہے میں کہا السلام علیکم کہتا وعلیکم السلام میں کہا جا نماز پڑھ لے کہتا کرتا میری شلوار نہیں صحیح واہ 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 میں کہا تیرے جنازے دی وجہ تو وہ تو بخشا گئے میں کہا جنہ پڑھ کے آ گئے آج شلوار ساڑی صحیح نہیں ہوئی ولیمے تے جانا ہوئے شلواراں صحیح ساڑیاں فنکشن تے جانا ہوئے پھر بھی صحیح بازار جانا ہوئے پھر بھی صحیح ایک جگہ ساڑی شلوار کدے پاک ہوئی نہیں ہو مسجد ہے ٹھیک ہے جی میری شلوار نہ پاک ہے یہ پتہ ہے کہ ان دی وجہ تو عذاب ہوئے گا اگر کوئی پیشاب دی چھٹاں کسی نو لگ دیاں انہوں قبر دین دی وجہ تو عذاب ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر دل میڑا ہو جائے زانگ لاگ جائے تو فرمایا قرآن پڑھے آجے اور فرمایا موت دی یاد کرے آجے تو فرمایا دوڑا دل صاف ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء دے غلاموں قرآن اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے کاش کوئی قرآن پڑھن والا ہوئے کوئی عمل کرنا والا ہوئے اور میں حدیث پڑھی تو میں نے بڑی خوشی ہوئی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا قرآن پڑھے تو قرآن ہوندے تو مشکل ہو جائے کی مطلب ہے فرمایا تھتھا ہوئے میں اپنی زبان ترجمہ کر رہا تھتھا ہوئے انہوں قرآن پڑھنا نہ ہوئے او زال دا کچھ ہوری پڑھ جاوے سین دا کچھ ہوری پڑھ جاوے ان دی زبان اڑدی ہوئے تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ انہوں 2 اجر عطا فرماتا ہے جڑا صحیح قرآن پڑھدا ہے انہوں ایک نیکی ہے اور جڑا جن دی زبان لڑکھڑاندی ہے ان دے واسطے قرآن پڑھنا مشکل ہے لیکن پڑھدا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتا ہے سبحان اللہ کو حدیث اگلا حصہ میں سنانا چاہنا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قرآن ہوئے جڑا اللہ کو آیا ہے اللہ کو صحیح آیا ہے اللہ کو صحیح آیا ہے تو اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے پڑھن والا بھاویں غلط بھی پڑھ جاوے فرشتہ صحیح لکھتا ہے ہائے 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 اس سے بڑی یار کیا رحمت ہوگی اگرچہ اس کی زبان کام نہیں کرتی یہ صحیح نہیں پڑھ سکتا فرمایا اگرچہ تیری زبان لڑکھڑاتی ہے تو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا تو کوشش کرتا ہے فرمایا جیسے آتا ہے پڑھتا جا فرشتہ ٹھیک ہی لکھتے چلا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جن دی زبان نہ کم کرے اس وڈی کڑی رحمت ہے سبحان اللہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرما دیندے اس بندے نے اور قرآن پاک دی فضیلت ہے سبحان اللہ اور یہ آسان ہے ایک مرتبہ ایک ہندو دا نا مناظرہ ہویا امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ بہت بڑے منطق دے امام ہے اور رام چندر ہندو سی تو مناظرے دا اصول ہے کہ اگر اسی کسی نال مناظرہ کرنا ہے تو اسی انہاں دی کتاباں پڑھ کے جاواں گے پہلے پتہ ہوئے گا کہ ان دا موقف کی ہے ان دا عقیدہ کی ہے تو پھر ہی اسی انہاں نال گل بات کران گے نا اچھا رام چندر ہندو آیا مسلمانہ دے امام نال مناظرہ کرن امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تحریک آزادی دا پہلا ہیرو امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انگریز کے خلاف جنہیں پہلا فتوہ دیتا ہے ان دے نام امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آج جو دور آ گئے ان وجہ دے نال انگریز نے پھر سازش کی تھی مسلمانہ دے علماء دے خلاف انہوں نے کی کام کیتا انہوں نے علماء کو بدنام کرنا شروع کیتا اے تُس دیکھتے ہو محلے دے اندر بڑے بندے رہندے ہوندے نے لیکن ہر بندہ سنے گا یار امام صاحب نے کر دیتا
وہ कारी साहब ने इंज कर दिता, उलामा साहब ने। इनकी वजह की होती है? ये काफरन की चाल है। समझ आ गए कि अगर एक अहले हक और आलिम अगर बदनाम हो जाएगा तो उनकी कोई बंदा गल नहीं मनेगा। एक काफरां दा तरीका है। समाप्त करो। इमाम फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दे कोल आया रामचंद्र, आते आखन लगा इमाम मेरे नाल ध्यान नाल गल करियो। आपने फरमाया की होया? कहंदा जेड़ा कुरान तुहाडे नबी दे सीने ते नाज़िल होया है उस कुरान दे 15 सिपारे जुबानी याद करके आया मैं। 15 सिपारे तो उनका मकसद ये सी डर जाएंगे भाई ये तो 15 सिपारे जुबानी याद करके आ गया है, वो भी मुसलमानों के इमाम फजल खैराबादी है। फरमाया कमले इनके अंदर जित तेरी नहीं, इनके अंदर जित मुसलमानों की है। उन्होंने कहते की वजह है? उन्होंने कहा मैं भी तेरी किताबां पढ़िया तो बड़िया पढ़िया तो मैनू तो तेरी किताब का एक सफा ही नहीं याद होया तो तू 15 सिपारे जुबानी याद करके आ गया है। कहता इमाम की कहना चाहते हो? फरमाया कमले इनके अंदर तेरा कोई कमाल नहीं, ये तो मुसलमानों की किताब का कमाल है। अगर काफर भी पढ़न लग जाए तो उनके सीने के अंदर भी उतर जाती है किताब यार। और मैं दावत फिक्र देना चाहना हूँ, और रामचंद्र हिंदू अगर पढ़े उन्होंने याद हो जाती है तो तेनू की मसला है? वो हिंदू अगर पढ़े उन्होंने याद हो जाती है तो तेनू की मसला है? अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुसलमानों का इनहिराफ हो गया, मुसलमान इस किताब तो हट गए और तलीम ते अमल ना किया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबहान अल्लाह को कुरान की अगली गल। आज कहते जनाबे वाला साढ़े को अमरीका वाले मिसाइल होवन, असले अमरीका वाला होवे पूरी दुनिया फतह कर लीए। मैं कहना नहीं, चिट्टा जवाब है। मैं कहा अल्लाह करे ईमान सदीक अकबर जैसा हो, उमर फरूक आदम जैसा होवे, मौला मुर्तदा हजरत उस्मान गनी जैसा होए। मैं कहा काश साढ़े अंदर जज्बा आ जाए, मिसाइल साढ़े को बड़े। और तुसीं सुनिया होना कई साल पहले जी कश्मीर तक कर्फ्यू नाफद हो गया है जी, उन्होंने 1 महीना हो गया है। फिर असीं सुनिया 45 दिन हो गए, फिर असीं सुनिया जी 60 दिन हो गए कश्मीर तक कर्फ्यू नाफद है, फिर जनाबे वाला 90 दिन है। ईमानदारी ने दसिया जाए कि मुसलमान ने जाके खत्म करवाया तो अज भी जारी है। आज साढ़े मुसलमान गल कर दें फलस्तीन ते गजा के अंदर की हो रहा है, और मैं कहा पहले गवांढ वेखो कश्मीर नाल की हो रहा है। ये इंज होएगा जदों हुक्मराना ने सीटां दियां पईयां होणगियां, तेरे मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा ओहदा मंग के लवे उहदे ते मुसलत किया जाता है। ये पाकिस्तान नहीं जे चला सकते। कितनी बारी इन्हां दी हुकूमत आई है, चलाया पाकिस्तान? ना मैं नूना हूँ ना मैं पीपा हूँ, मतलब ना मैं पीपी का हूँ ना मैं नून लीग का हूँ, मेरा किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दसना है चाहना ए जेड़े बुरे हाल होए पैन, नहीं नहीं साहिब नहीं, वो ईमान ही चलेगा। काश के साढ़े च ईमान होंदा। गजवा बदर वाले सियाबा को तलवारा कोई नहीं आई, तो सियाबा फिर गया तो फिर फरिश्तों की मदद आ गई है। तो वो सियाबा एंड करके छड़ियाँ घुमाते हैं, छड़ियाँ घुमानियाँ सियाबा ने तो काफरां दे सिर लै जाने, तो काफर डर के नस गए। उन्होंने कहा पता नहीं ये फरिश्ते हैं, पता नहीं जिन ने इनकी बुला नस होए तो है। तो उस दिन शैतान भी नस गया। कहा काला इन्नी बरी हो मिनकुम इन्नी आरा माला तराउना। मैं कहा मैं वो वेख रही जरा तुसी नहीं वेख रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। काश के ईमान आ जाए। ईमान की दुआ किया करो। असलिया साढ़े कोल बड़ा है, मिसाइल साढ़े कोल बड़े हैं। हाय 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 सुबहान अल्लाह को अगली गल कर लीए। आओ इमामुल अंबिया ने गुलाम तेरे मेरे नबी ने फरमाया दुनिया के हुक्मरान है जनाबे वाला अपनी सल्तनत तलवारा दे नाल फतह कीता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया ओ कायनात वाले मुहम्मद अरबी जिले मदीने नो कुरान नाल फतह कीता है। इंज ना आख्या करो साढ़े कोल मिसाइल आ जान, ये आख्या करो अल्लाह करे साडा ईमान तकड़ा हो जाए। ये ना क्या करो साढ़े कोल बंदूका नहीं ने, साढ़े कोल मिसाइल दे हथियार नहीं ने, ना ना साढ़े कोल अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया। हाँ हाँ कमी जरूर है, जज्बा जिहाद नहीं है। मुसलमानों के हुक्मरान जड़े ना नमाज़ां पढ़न वाले ना रोज़े रखन वाले अपनी मनमानी करन वाले इमामुल अंबिया दे गुलाम वो मुल्क की तरक्की करेगा जिहदी हुक्मरान ही एक औरत होएगी। मुल्क ने की तरक्की करनी जिहदी हुक्मरान ही एक औरत होएगी। अच्छा औरत हुक्मरान बनी है, किसी ने मसला होया? उन्हें कहा नहीं। वो ये दसिया जे कई शादीशुदा बैठे ने, वो औरतां फीडर रख के भुल जांदियां इन्हें पाकिस्तान की चलाना। औरतां तो फीडर रख के भुल जांदियां। वो एक उन्दा निकाह होंदा, एक उन्दा बंदा होंदा, सारी जिंदगी वो नहीं संभालिया जाता।
وہ شلوار اس لیے کر دیا کمیز بھول جاندی. سمجھ آ گئی؟ وہ ساری زندگی مرچاں نہیں پوریاں ہوندیاں، نیتوں دے سائیں دی اندر لڑائی ہوندی بھی مرچاں نہیں پوریاں، کسی دا نمک نہیں پورا. وہ بھی جیڑی عورت ایک گھر نہیں چلا سکتی وہ ملک کی چلائے گی؟ حضور نے فرمایا ناقصۃ العقل والدین، انہاں دا دین بھی ادھا ہے، فرمایا انہاں دا عقل بھی ادھا ہے. اور نبی فرما رہے ہیں عورت دا عقل ادھا ہے، انہوں میں پورا کیویں کراں؟ سمجھ آ گئی؟ تو لہذا کوئی ترقی ترقی نہیں جی ہو سکتی. اے ویکھو جی ساڑیاں بڑیاں سونیاں صفائیاں ہو رہی ہیں. اے محترم اگلے بیل چ تینوں پیسے لب جاسن، ہاں اگلے بیل چ آ جاسن. اے جڑی باجی ہوری صفائی کروا رہی ہیں اے ساڑھے سر پینا ہے. اور میرے بھائی رو بکھا رہی تھی 50 یونٹ سڑیا تے 10,000 روپیہ بل آیا. 10,000 روپیہ بل آ رہا ہے. ایک آج میں کہا غریباں تے مہربانی کرو انہاں دا دا بل کم کر دیو، صفائیاں سی اپنے بو اگو آپے کر دے رہے سے ہو ہی رہی ہیں جناب والا. صفائی ساڑی ذمہ داری ہے، میرے دروازے تو صفائی کرنا میری ذمہ داری ہے نا، میں آپے کر لواں گا. اگلا گھر اور جناب والا سارے گھر والے اپنی اپنی صفائی کر دیں تے صفائی ہو جاندی ہے. لیکن اے اتنا برا حال ہویا مسلمانوں دا. دسو دس بندے دی 20,000 15,000 25,000 جڑے بندے دی تنخواہ ہے، اور کئی بچے لوما تے جاندے جنہ دے گھر مطلب اس طرح چل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے تے 10,000 بل آ کے انہیں کھانا کتوں ہے. اگر ان دے گھر کوئی بیماری ہو جائے، کوئی بال جمن والا ہو جائے، ڈلیوری دے اندر وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. لوگ پھر منہ تک رہن دے اسی سود کتوں لینا ہے، اور پھر وہ یہ کام کرنا پیندا ہے. اور مسلمان بھی ایسے وہ کہنے 1,000 دیاں گے، 1,000 دے پیچھے 300 روپیہ لواں گے. حرام کام، نجائز کام. اگر کوئی کسی نے قرض دے اچھی نیت دے نال تے اللہ تعالیٰ دے تے بھی صدقے دا ثواب دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مسلمان اس چیز تو واپس ہٹ چکے ہیں اور قرآن تے عمل کوئی نہیں ساڈا. لہذا امام الانبیاء دے غلاموں ایک قرآن تے تدبر اور غور و فکر نہ کرن دی وجہ دے نال اسی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے. کاش کہ قرآن دے اندر غور و فکر ہوندا. اے بچے کیوں گمراہ ہو رہے ہیں، انہاں گمراہیاں کیوں پھیل رہی ہیں، آئے دن فتنے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ان دی مسلمانوں ایک کوئی وجہ ہے کہ اسی قرآن نہیں پڑھیا. آج میرے مسلمان نو پتہ نہیں ہے کہ اللہ دے بارے میرا عقیدہ کی ہونا چاہیے. میں نبی دا کلمہ پڑھیا تو نبی دے بارے میرا عقیدہ کی ہونا چاہیے، صحابہ و اہل بیت دے بارے عقیدہ کی ہونا چاہیے، اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے سانو معلومات نہیں. تیری میری ذمہ داری ہے ان چیزوں کو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر پرکھنا کہ میں رب نو منیا ہے تے قرآن نے ان دے بارے کی ارشاد فرمایا. وگرنہ اگر قرآن آج تسی نہ پڑھیا سنا سنایا دین اگر انج ہی قبول کر لیا، انج نہ ہوئے کل تانوں کوئی پٹڑی تو نہ لا دے. اب بہت سارے لوگ آ چکے ہیں جڑے پوچھ رہے ہیں دسو اللہ ایک دی دلیل کی ہے. لہذا امام الانبیاء دے غلاموں فتنے دا دور آ چکا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح بندہ مسلمان ہونے کے بعد شام نو کافر ہو جائے گا. ایمان نو مضبوط کرن دا طریقہ ایک ہی ہے، آ مسلمان نمازی بن جا. مسلمان بے نمازی ہو گئے ہیں. تبلیغ کرن جاؤ جڑے مسلمان تو پوچھو نماز پڑھن واسطے آ کر کہندا غفلت ہے. میں کہا شادی ہوئی؟ کہندا جی بالکل ہوئی. کنے بچے؟ کہندا 5. میں کہا کنے سال ہو گئے؟ کہندا 4 سال ہو گئے. میں کہا کوئی تینوں غفلت نہیں ہوئی؟ بھئی شادی ہوگی بال جمے نہیں بس غافل ہو گیا. میں کہا ٹکر صبح کھادا ہے؟ کہندا جی بالکل کھادا. میں کہا غفلت ہوئی ہوئے کہ نہیں؟ میں کہا شام دا کھانا تو بالکل کھانا. میں کدے غافل ہویا میں نہیں. میں کدے پیشاب آیا ہوئے 5 دن کیتا ہی نہ ہوئے بس میں غافل ہو گیا. وہ اللہ دی دتی ہوئی ہر نعمت استعمال کر رہے ہیں. اللہ دا دیتا ہوا صبح بھی کھا رہے ہیں شام بھی کھا رہے ہیں. اللہ دے دیتے ہوئے ہاتھ اندر نافرمانی اللہ دی کر رہے ہیں، پیر اللہ دے دیتے ہوئے نافرمانی ویسی اللہ دی کر رہے ہیں. تو کل نو اللہ دے حضور حاضر بھی ہونا ہے. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہ سمجھا کرو اسے غفلت ہے، سمجھ لو اللہ اس پہ ناراض ہے. رات کو اٹھ کے وہ توبہ کرے کہ یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ تو مجھے اپنے گھر کی اجازت کیوں نہیں دیتا. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. مہمان بندہ وہاں جاتا ہے جس کے ساتھ صلح ہوتی ہے. جہاں لڑائی ہو وہاں بندہ مہمان نہیں جاتا. جو بے نمازی ہے وہ غور و فکر کرے وہ کیوں بے نمازی ہے. تو اللہ کے بندے کل قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. پیر محمد بخش علی راما فرما دے چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لاوی جڑے پھر نہ آکھی حشر دیاڑے تے ہائے ربا کی بنے. تے ایک دن جوانی ختم ہو جائے گی،
جوانی ختم ہو جائے گی، اے جناب والا خون والی رنگت ختم ہو جائے گی۔ پیر محمد بخش فرما دے گئی جوانی تے آیا بڑے پاس تے جاگ پیاں سب پیڑاں، کس کم یار محمد بخشا تے صاف جوین ہریڑا۔ ہن پھکیاں نے اثر کوئی نہیں کرنا، ہن بڑھے ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ جوانی دے اندر توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے۔ عزیزان ایمان، اسی جڑا کام کر سکنے ہیں، اسی تبلیغ کر رہے ہیں، فجر ٹائم بچے جا کے دم جگان دیں، اس اگلا کام کی کر سکنے ہیں؟ اگر پھر بھی کسی جاگ نہیں آتی سانو پرچی دے سکتا ہے، ساڑھے بچے جا کے انہیں دروازہ کھڑکاون گے، دسو اس وڈی کی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کیڑا بندہ آکھے گا یا اللہ میں نے تو کسی سمجھایا نہیں، تے کون آکھے گا یا اللہ میں نے تو جگایا کوئی نہیں؟ میں تو سامنے بیٹھ کے کہہ رہی ہوں، مسجد گواہ ہے کہ ڈیلی تبلیغ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ 6 سال تو ہر گلی دے اندر محلے جا رہے ہیں، 20 جتیاں میریاں ٹوٹ گئیاں لیکن نمازی نہ بنے۔ ہاں خراب ضرور ہوئے، ہاں اے ہوندہ ہے ایک بندہ نمازی بن جاتا ہے، نمازی بننے تو بعد امام دے غور فکر کردا ہے امام صاحب چاہ کتنے پیندا ہے، اچھا اتباع کری میں نماز نہیں انہاں دے پیچھے پڑھنی، اور لوگاں تماشا بنا لیا، اچھا اس امام پیچھے میرا دل نہیں بنتا۔ نبی دی شریعت ہے یا مذاق ہے؟ نبی کی شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جہاں پہ دل نہ مانے۔ اچھا میرا دل مانے میں بندے نو مارنا ہے تو میں بندہ مار دیا گا، میرا دل کرے دینا پیار کرنا تو پیار شروع کر دیا گا، نہیں، یہ خواہش نفس ہے۔ نبی کا دین یہ ہے، تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا تہاڈا ایمان ادو پورا ہونا ہے جدو تسی میری لائی ہوئی شریعت تے عمل کر لینا ہے۔ ہاں نبی نے فرمایا جڑا آ کے جماعت نے نماز نہیں پڑھتا، نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس گھر نو اگ لا دے جا کے۔ نبی دا فرمان پہلے یا مولوی دی عادت پہلے؟ نبی دا فرمان پہلے۔ کوئی بندہ جماعت نہ چھڑے، کوئی بندہ نماز نہ چھڑے، قیامت والے دن پتہ نہیں کی بننا ہے۔ میں جدو فرمان سننا تے میرا اینج کر کے دماغ پیڑ چڑھ جاندی ہے۔ کئی صحابہ ہے جڑے بے نمازی نو کافر سمجھدے ہیں، تیرے میرے نبی نے فرمایا کافر تے مسلمان دے درمیان فرق صرف نماز دا ہے۔ تیرے میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اوے اسی تو انہوں نے مسلمان ہی سمجھے جڑے نماز نہیں پڑھتے، لیکن نبی ارشاد فرما رہے ہیں کافر اور مسلمان دے درمیان ایک چیز دا فرق ہے، وہ ہے صرف نماز۔ اگر مسلمان نمازی بن جائے انشاءاللہ ساری عادتیں یہ ٹھیک ہو جان گیا، اگر نمازی نہ بنیا پھر کوئی عادت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یار دین دا صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔